نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں۔ ان میں جو زیادہ کارآمد ہمارے زمانے میں محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ ایک تو یہ کریں کہ وہ آیتیں اور وہ قرآنی صورتیں جو ان کو یاد ہیں بچپن سے، ان کے علاوہ اور صورتیں یاد کریں اور ان صورتوں کو پڑھیں۔ نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے بار بار اس کی طرف توجہ جانا مشکل ہوتی ہے، آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو تب بھی، حالانکہ ترجمے سے فائدہ ہونا چاہیے لیکن عموماً ذہن مائل نہیں ہو پاتا۔ تو ترجمہ خود بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ترجمہ یاد کر کے ترجمے پہ غور کرتے تو ہیں، لیکن چونکہ وہ بار بار ایک ہی صورت ہے تو اس میں مزید غور ان سے ہو نہیں پاتا۔ تو اب اس صورت میں کم از کم یہ ہو کہ قرآن کا کوئی نیا حصہ بھی پڑھا جائے، مثلا الم تری کیف سے شروع کیا یا آخر تک کی کوئی تھی صورت، اب وہ اگر پڑھتے رہیں گے بار بار تو وہ سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ یاد اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر کے بھی پڑھے آخر تک تو والناس پہ جا کے گاڑی رکے گی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ نیا حصہ کچھ قرآن کا یاد کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، اور نیا حصہ جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک کوشش کر کے ایک سے زائد صورت ترتیب کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اب اس میں آپ کا ذہن اس طرف لگے گا کہ مجھے اس صورت کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے، وہ کون سی ہے؟ تو اب وہ یاد نہیں ہے یا معلوم کرنی ہے یا پکی نہیں ہے کہ کون سی تھی، اب سوچنے میں لگیں گے۔ تو ہر نماز سے پہلے جب نیت باندھنے لگیں تو اس سے پہلے یہ طے کریں کہ اس فرض نماز میں یا اس سنت میں یا اس وتر میں میں یہ اور یہ اور یہ صورتیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو ان صورتوں کا ذہن میں اعادہ کر لیں کہ پہلی میں مثلا میں یہ اور دوسری میں یہ اور تیسری میں یہ، اگر تینوں ترتیب سے تب بھی، اور اگر چاروں پانچوں ایک ساتھ نہیں بھی ہیں ترتیب سے تب بھی پہلی باری میں یہ دونوں پڑھوں گا جو ایک ساتھ ہے، دوسری میں یہ دو، اور پھر سنتوں کی اس طرح سے ترتیب ہوگی۔ تو ہر نماز سے پہلے ایک لمحے بیٹھ کے ذرا اپنا نصاب تیار کر لے کہ نماز میں مجھے پڑھنی کون سی صورت ہے، اور اب آپ کا ذہن اسی طرف لگا رہے گا کہ مجھے کون سی پڑھنی تھی۔ تو نماز میں یہ خیال رہے کہ مجھے کون سی صورت پڑھنی ہے یا یہ حصہ اگلی آیت کیا ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، جو کچی کچی ہے، سوچ سوچ کے ابھی نیا نیا حفظ کیا ہے، ایک ہی آیت ابھی یاد کی تھی وہی بس نماز میں لے کے کھڑے ہو گئے پڑھنے، تو ذہن اسی طرف لگا رہے گا۔ بہت سوچ کے آدمی سناتا ہے۔ یہ جب امامت کرتا ہے آدمی تب بھی یہی مسئلہ آتا ہے، کیونکہ امامت میں عموماً لوگ سننے والے ہوتے ہیں اور خاص اہتمام سے آدمی پڑھتا ہے۔ تو ایک تو یہ کام کیا جائے کہ یا تو نیا حصہ کچھ یاد کیا جائے، اور جب تک نیا حصہ ایک آیت نہیں بڑی یاد کر لے، کوئی 2 لائن کی ہو، یا جو صورتیں یاد ہیں ان کو ایک ترتیب سے پڑھے کہ مستقل اسی آرڈر میں، یعنی جس ترتیب سے قرآن میں موجود ہے۔ پہلی میں آپ نے مثال کے طور پہ الم تری پڑھی تھی، آج فجر میں، ظہر میں فجر کی دوسری رکعت میں آپ نے الاف پڑھ لی تھی، اس طرح یا یہ دونوں سنتیں میں پڑھی تھی، اور ان کے بعد اب آپ ارایت الذی اور انا اعطیناک پڑھ کے فجر کی 4 رکعتوں میں 4 آپ کی صورتیں ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو ظہر میں یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے کون سی پڑھنی ہے، پھر دوبارہ آپ کی ترتیب شروع ہوگی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ایک تو ذہن آپ کا لگے گا، پھر آپ سنتوں وغیرہ میں فرض میں بھی ایک سے زائد صورتیں مختلف ترتیب سے پڑھنا چاہیں گے تو کون کون سی پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، یہ سوچنے لگیں گے۔ تو کچھ توجہ اس طرف جائے، سجدے میں ہوں گے تو خیال آئے گا کہ مجھے اگلی رکعت میں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے ذرا وہ بھی سوچ لوں، اٹھتے اٹھتے بھی یہی سوچیں گے۔ تو ذہن اس طرف مائل رہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ مستقل ادھر ادھر ہی نہ گھومتا رہے، دنیا کے خیالات میں، فکروں میں، پریشانیوں کہیں نہ سوچتا رہے، یا کبھی کبھی بالکل بیکار باتوں کی طرف ذہن لگ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تجوید سے پڑھنے کی کوشش کی جائے نماز میں۔ ایک تو اپنے طریقے سے اب تک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو ذرا ٹھہر کے ترتیل سے بھی اور تجوید سے بھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، تھوڑی سی آواز بھی بلند کر لیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ تو آپ جب اہتمام سے کوئی کام کرتے ہیں تو اچانک سے آپ کی توجہ اسی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں۔ اب آپ کو بہت تلاوت خوبصورت طریقے سے نہ بھی آتی ہو تو آہستہ آہستہ جو بھی ہلکی پھلکی قرأت کا اسٹائل ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں اور پڑھیں، دوسروں کو نہ سنائیں، خود اپنے آپ کو بالکل معمولی آواز سے۔ اسی طرح تسبیحات کی تعداد بڑھا دیں، 3 دفعہ پڑھتے تھے 5 دفعہ پڑھیں، لیکن گن کے پڑھیں، توجہ گننے کی طرف لگ جائے گی۔
اگر آپ انلمیٹڈ پڑھتے رہیں گے تو تھوڑی دیر پڑھتے رہوں گا پھر اس کے بعد اٹھ جاؤں گا تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنی دیر پڑھی ہے، تو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اور آپ پڑھتے جائیں گے، جب اٹھنے کا دل چاہے گا اٹھ جائیں گے، نہیں بلکہ ترتیب بنائے کہ نہیں اس دفعہ 3 نہیں 5 دفعہ پڑھوں گا، اس رکعت میں ان 2 رکعت یہ جو 2 فرض ہیں اس میں ایسے پڑھوں گا، یہ 4 فرض میں اس دفعہ 7 دفعہ کروں گا۔ کوئی بھی نمبر میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی طاق ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن اچھا طاق اللہ کو پسند ہے تو طاق رکھیے 3 5 7 جو بھی۔ اسی طریقے سے جب یہ آپ کا ایک سلسلہ ہو جائے گا تو نماز میں تھوڑی سی چاشنی پیدا ہوگی، تھوڑا خیال آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، اور تسبیحات بھی ادائیگی اس کی پوری اچھے طریقے سے ہوگی، یعنی کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کی پریکٹس کر کے اس طریقے سے جب آپ اہتمام سے پڑھیں گے تو نماز میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ تو شروع میں یہ بہتری آ جائے، پھر آہستہ آہستہ نماز آپ کی انشاءاللہ تعالی فوکس ہوگی، تھوڑی سی خشوع اس میں آ جائے گا۔ نماز میں بالکل کوئی خیال نہ آئے، یہ تو شاید تقریباً آج کے زمانے میں ناممکن ہی ہو گیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ وقت جو شیطان ہمارا چرا لیتا ہے وہ کچھ اس میں سے ہم بچا لیں اور کچھ توجہ نماز میں رہے۔ دوسرا یہ کہ ڈسٹریکٹرز اپنے پاس سے ہٹا کے نماز پڑھیں۔ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز کہ آپ نے ڈسٹریکشنز ہٹا لی ہیں، آس پاس کوئی ایسی پکچر نہیں ہے، آس پاس کوئی ایسے امیجز نہیں ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس پھلواری میں اس جو ہے پنکھڑی میں لگ گئے کہ اس کی کتنی پتیاں ہیں، اس کے یہ بیل، اس میں جو بیل ہے، یہ پھول کی لائن ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، یہ ٹہنی کہاں سے کہاں مڑ رہی ہے، اس میں کتنے پتے، تو ذہن ان چیزوں کی طرف جس کو دیکھ کے گننے میں اور سوچنے میں لگ جاتا ہے اس سے کیا شیپ بنتا ہوا لگ رہا ہے مجھے، اس سب چیزوں کو بھی اپنے سامنے سے ہٹا کے نماز پڑھے آدمی کہ تاکہ توجہ اس کی بالکل کم سے کم ہٹے، اور سوچ کے پھر غلطی ہو نماز سے مت کرے یار دیکھو میں نے زیادہ اچھی کوشش کی تھی لیکن اچھا نہیں ہو سکا، چلو اب اگلی 2 میں ایسے کروں گا یا اگلے، تو اس طرح آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بار بار ملامت کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے چلتا رہے، ہمت حوصلہ کر کے، اللہ نے چاہا تو اس سے کچھ نہ کچھ خشوع پیدا ہوگا، اور ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہوتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہوتی رہیں گے، آدمی اپنی کوشش میں لگا رہے، اللہ قبول فرمائے۔